الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالی کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدیر. ترجمہ: ان کی مثال یعنی ان منافقوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے جلائی آگ. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، پھر جب روشن کر دیا اس آگ نے اس کے ارد گرد کو، لے گیا اللہ روشنی ان کی اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں، وہ نہیں دیکھتے. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹتے. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. یا ان کی مثال زوردار بارش کی ہے جو آسمان سے آتی ہے، اس میں اندھیرے اور گرج اور بجلی ہے. ٹھونستے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں بوجہ کڑکوں کے، موت کے ڈر سے، اور اللہ تعالی گھیرنے والا ہے کافروں کو. پھر آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں، قریب ہے بجلی کی اچک لیں آنکھیں ان کی، جب چمکتی ہے ان پر تو وہ چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے ان پر تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اگر چاہے اللہ تو لے جائے کان ان کے اور آنکھیں ان کی، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر خوب قادر ہے. یعنی ان کی مثال جو ان کے احوال کے آئینہ دار ہے. اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی مثال سورہ بقرہ آیت نمبر 17 سے لے کر 20 تک پیش کی ہے، جس میں فرماتے ہیں
یعنی ان کی مثال جو ان کے احوال کی آئینہ دار ہے اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی ہو، یعنی یہ شخص اندھیرے میں تھا، آگ کی اسے سخت ضرورت تھی، اس نے کسی اور سے لے کر آگ جلایا، یہ آگ اس کے آس پاس تیار اور موجود نہ تھی، جب آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا اور اس نے اس جگہ کو دیکھا جہاں وہ کھڑا تھا، ان خطرات کو دیکھا جنہوں نے اسے گھیر رکھا تھا، اور اس امن کو دیکھا جو اسے روشنی کے باعث حاصل ہوا تھا، اس نے اس آگ سے فائدہ اٹھایا اور اس آگ سے اطمینان حاصل ہوا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس آگ پر اسے پوری قدرت حاصل ہے، اور اسی خیال میں وہ غلطاں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے روشنی لے کر زائل کر دی، اس کے ساتھ اس کی مسرت بھی چلے گئی، اور وہ سخت تاریکی اور جلتی ہوئی آگ میں کھڑا رہ گیا۔ آگ کی روشنی چلے گئی مگر اس کی جلا دینے والی حرارت باقی رہ گئی، پس وہ متعدد تاریکیوں میں گھرا ہوا رہ گیا۔ رات کی تاریکی، بادلوں کا اندھیرا، بارش کا اندھیرا، اور ایک وہ اندھیرا جو روشنی کے بجھنے کے فوراً بعد محسوس ہوتا ہے، تب اس بیان کردہ شخص کی کیا حالت ہوگی؟ بالکل یہی حال منافقین کا ہے۔ انہوں نے ایمان والوں سے ایمان کی آگ لے کر آگ روشن کی، کیونکہ وہ ایمان کی روشنی سے بہرور نہ تھے۔ انہوں نے وقتی طور پر اس آگ سے روشنی حاصل کی اور اس سے فائدہ اٹھایا، اور اس طرح انہوں نے اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیا، اور دنیا میں ان کو یہ قسم کا امن حاصل ہو گیا۔ وہ اسی حالت میں تھے کہ اچانک ان پر موت حملہ آور ہوئی، اور اس روشنی سے حاصل ہونے والے تمام فوائد اس سے چھین لے گئی۔ ہر قسم کا عذاب ان پر مسلط ہو گیا۔ کفر و نفاق اور گناہوں کی مختلف تاریکیوں نے ان کو گھیر لیا۔ اس کے بعد انہیں جہنم کے اندھیروں کا سامنا کرنا ہوگا جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ انشاءاللہ اسی سے جڑی کچھ باتیں اور بھی ہمارے ساتھ ہیں اور انہی آیتوں کے ضمن میں ہیں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس کو سنیں گے۔ اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔